السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا نبی اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم طمع یا شہ جیلا مدد۔ ایک بار درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کرم فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسا ہادی اور رہنما ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کو، آپ کے مقامات بلند کو اور آپ کی عظمتوں کو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اجاگر فرمایا، ساری کائنات مل کر اس کے ایک حصے تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ان کے رب نے انہیں بلند کیا جتنا اس نے چاہا۔ مخلوق بلکہ انبیاء و مرسلین بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حقیقت تک رسائی پانے سے قاصر ہیں۔ جتنا ان کے رب نے بتا دیا اتنا جانتے ہیں، ورنہ حقیقت محمدیہ علی صاحبہ التحیۃ والثناء کیا ہے، اسے تو ان کا رب ہی جانتا ہے۔ ہماری شناخت اور ہماری رہنمائی کی خاطر قرآن مجید نے الگ الگ طرح سے رہنمائی فرمائی اور حضور کے جداگانہ اوصاف کو اجاگر فرمایا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اس آیہ مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی نے 6 خوبیوں کو ذکر فرمایا ہے، 6 صفات کو ذکر فرمایا۔ سب میں پہلی خوبی فرمایا یا ایہا النبی، اے غیب بتانے والے نبی۔ یہ حضور کی پہلی خوبی بیان فرمائی کہ یہ کون ہیں، تو یہ غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ جو چیزیں مخلوق سے اوجھل ہیں، پوشیدہ ہیں، ان رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں اور حق کی جلووں سے مخلوق کو روشناس کرانے والے ہیں۔ تو پہلی خوبی یہ غیب کی خبریں دینے والے ہیں، مگر کیسے؟
انہیں غیب کا علم بھی ان کے رب نے عطا فرمایا ہے۔ تو ان کا جو غیب ہے وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کا جو غیب ہے وہ ذاتی ہے، اسے کسی نے دیا نہیں ہے، لیکن حضور وہ ہیں جنہیں اللہ نے غیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا علم وہ علم محیط ہے، سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کا علم علم غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کے برخلاف مخلوق کا علم، نبی کریم علیہ السلام کا علم وہ محدود ہے۔ اللہ کا غیر محدود ہے، لیکن حضور کا جو علم ہے وہ محدود ہے، اس کے علم کی ایک حد ہے۔ حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، مگر یہ جو علم الہی کے بالمقابل محدود ہے، اس علم محدود کی بھی شان کیا ہے کہ ساری کائنات اولین و آخرین کے علوم جمع ہو کر نبی کریم علیہ السلام کے علوم کے سمندر کے مقابل ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، کہ محدود ضرور ہیں مگر رب کے علم کے مقابل۔ اور رہا مخلوق کا علم تو ساری کائنات کو، ان میں انبیاء بھی ہیں، رسول کرام بھی ہیں، صحابہ، اہل نظر، ارباب بصیرت، اولیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، ان تمام کے علوم وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہزاروں سمندر ہوں، اور ہزاروں سمندر کے مقابل پانی کی ایک بوند لیجیے آپ، تو ہزاروں سمندر کے مقابل ایک کنویں کا بھرا پانی ہو، اس کے مقابل ایک بوند کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو جہاں ہزاروں سمندر ہوں اور اس کے مقابل آپ پانی کی ایک بوند لیں، تو جو حیثیت ان ہزاروں سمندر کے مقابل پانی کے بوند کی ہے، وہی حیثیت ساری مخلوق کے علوم کی نبی رحمت علیہ السلام کے علوم کے مقابل ہے، کہ اتنے مختصر ہیں وہ، اتنے تھوڑے ہیں، اور اسی ایک بوند سے جسے حصہ ملتا چلا گیا، ایک بوند کا ہی حصہ پایا جس نے بھی پایا، اسی بوند کا حصہ ملا تو کوئی صدیق ہو گیا، اسی بوند کا حصہ ملا کوئی عمر فاروق ہو گیا، اسی بوند کا حصہ ہے کوئی عثمان غنی ہوا، اسی بوند کا حصہ ہے کوئی مولا علی ہوا، کہ وہ یہ کہیں کہ بسم اللہ کے با کے نقطے کی تفسیر لکھوں تو وہ کتابیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ انہیں 70 اونٹ بھی نہ اٹھا پائیں۔ یہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے علوم کے سمندروں کی ایک بوند ہے یہ۔ تو یہ خوبی ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ دوسرا وصف قرآن مجید نے بیان فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ حاضر و ناظر امام اہل سنت نے ترجمہ یہی کیا، اور اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہوتا ہے، وہ ہے گواہ۔ تو حاضر و ناظر یہ ترجمہ کیا۔ مفہوم اور مطلب کیا ہے حاضر و ناظر کا؟ مفسرین نے اس پر کہا کہ امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا حاضر ناظر، یہ لفظ شاہد کا سب سے بہترین ترجمہ ہے، سب سے بہترین ترجمہ ہے۔ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو، نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ یہ امت کی ہر فرد کی ہر حالت پر آگاہ ہے، امت کا ہر فرد۔
اب امت کہاں سے؟ صحابہ کے دور سے لیجئے قیامت تک چلے جائیے، کروڑ ہاں کروڑ، اربوں کھربوں لوگ ہوں گے، اربوں کھربوں لوگوں میں ہر ایک کی کروڑوں حالتیں ہوں گی۔ انسان کے ایک دل کو لے لیجئے اور آپ 10 منٹ توجہ کر کے دیکھیے وہ کتنی مرتبہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ زیادہ دور نہ جائیے، صرف 10 منٹ کا جائزہ لیجئے۔ 10 منٹ میں آپ کا ذہن کتنی مرتبہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ خیال کبھی وہ خیال کبھی وہ سوچ۔ اور نبی کریم علیہ السلام وہ ہیں کہ پوری امت کے ہر فرد کی ہر حالت سے اللہ نے انہیں باخبر کیا ہے، ہر حالت سے، کون کس حال میں ہے، کیسے ہے۔ تو انسان کسی کی حالتوں سے باخبر کب ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس کے لیے 2 باتیں چاہیے۔ جس کی حالتوں سے باخبر ہو رہا ہے اسے وہ دیکھ رہا ہو، تب تو باخبر ہوگا۔ ناظر کہتے ہیں کس کو؟ دیکھنے والے کو۔ اور دیکھے گا کب؟ جب اس کے پاس، اس کے سامنے موجود ہوگا، تب دیکھے گا نا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان تو یہ قرآن مجید نے بھی بیان فرمائی نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تو وہ ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے نزدیک ہیں۔ تو جانوں سے زیادہ نزدیک تو پھر وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، ہر ایک کے احوال سے وہ باخبر بھی ہیں، ہر ایک کے احوال سے باخبر ہیں۔ امام قسطلانی علیہ رحمہ نے لکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم امت کے احوال سے باخبر ہیں۔ کتنا باخبر ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کچھ چیزیں آدمی اپنے اعضاء سے کرتا ہے، اس نے کوئی چیز اٹھا لی، رکھ دی، آنکھ سے دیکھ لیا، کان سے سن لیا، پیروں سے چلا، وہ یہ ساری اس کی وہ افعال ہیں جنہیں وہ خود بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، دوسرے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مومن کے، اپنی امت کے ان احوال پر تو توجہ فرماتے ہی ہیں، اس کے ساتھوں ساتھ اس کے دل میں لمحہ لمحہ جو خیالات و توہمات اٹھتے ہیں، ان خیالات پر بھی حضور کی نظر ہوا کرتی ہے، ان پر بھی حضور نظر کرم فرمایا کرتے ہیں، اور ان پر بھی نظر کرم فرماتے۔ اب سوچو ذرا، ہماری زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے، وہ مجمع عام کا ہو یا گوشہ نشینی کا ہو، خلوت کا ہو، ہم یہ سوچتے ہیں نا کون دیکھ رہا ہے، لیکن وہ نبی رحمت تو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جہاں ہم بے فکر ہو رہے ہیں، وہاں ان کی نگاہوں سے تو نہیں چھپے۔ منہ تو قیامت میں انہیں دکھانا ہے، شفاعت کی بھیک تو ان سے مانگنا ہے۔ وہ اس دن کہہ دیں میں تو دیکھ رہا تھا، اس کے باوجود تم نے نافرمانیاں کی، گناہ کیے، سرکشی کی، آج کس منہ سے شفاعت کی بھیک مانگنے آئے ہو؟ بندہ کیا جواب دے گا؟ تو یہ تصور ایک مومن کے دل میں اور دماغ میں غالب ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ سے ہم امتی ہیں تو کبھی روپوش نہیں ہیں، کبھی غائب نہیں ہیں، اور جب ان کا یہ تصور دل دماغ پر غالب ہوگا تو پھر یہ ہمیں اللہ سے نزدیک کرنے والا ہوگا، نیکیوں کی طرف راغب کرنے والا ہوگا اور برائیوں سے بچانے والا ہوگا۔ تو حضور شاہد ہیں، اللہ نے انہیں شاہد بنا کر بھیجا، اور کیسے شاہد ہیں؟ سب کچھ ملاحظہ بھی کر رہے ہیں۔ روز قیامت ہر بندے کے حق میں فیصلہ اللہ فرمائے گا، کسے جنت ملے، کسے جہنم ملے، کسے بغیر سزا کی جنت ملے اور کسے سزا کے بعد جنت ملے۔ عدالت لگے گی،
حاکم اللہ تبارک و تعالی ہوگا، مقدمہ پیش کیا جائے تو گواہیاں بھی تو گزارنی پڑتی ہیں۔ اس دربار میں، رب کی دربار میں، اس کے سامنے شاہد عدل، گواہ مطلق تنہا نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہوگی، جس کے بارے میں جو گواہی دے دیں گے فیصلہ اسی پر ہو جائے گا، جس کے بارے میں جو گواہی دے دیں گے فیصلہ اسی پر ہو جائے گا۔ تو وہ تو اس دربار میں ہمارے گواہ ہیں، انہوں نے ہمارے بارے میں گواہی دینی ہے۔ اب سوچو ذرا، گواہ خوش ہے تو فیصلہ اچھا ہوگا، اور گواہ ناراض ہے تو پھر فیصلہ کیسا ہوگا؟ اس دربار سے نجات کا پروانہ چاہیے، آقا کریم کو خوش رکھنا ہوگا۔ وہ خوش ہوں گے، وہ گواہی ہمارے بارے میں ویسے ہی دیں گے، شمار اس کا میرے غلاموں میں ہوتا ہے، اتنی گواہی دے دی، انہوں نے نجات مل جائے گی۔ اور اگر نبی کریم علیہ السلام نے یہ گواہی نہ دی تو پھر کون؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے کون بچانے والا ہوگا؟ تیسری خوبی قرآن مجید نے بیان فرمائی، وَمُبَشِّرًا، یہ نبی جو تمہارے پاس آئے یہ بشارتیں دینے والے ہیں، خوشخبریاں سنانے والے ہیں۔ وہ کیسی کیسی خوشخبریاں سناتے ہیں؟ ایک تو عامہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے، عام مسلمانوں کے لیے خوشخبری کہ ایمان لے آؤ، جنت تمہارے انتظار میں ہے، جنت کی نعمتیں تمہارے انتظار میں ہیں۔ عامہ مومنین کے لیے یہ بشارتیں ہیں۔ پھر عامہ مومنین کے اوپر پھر جو خواص آ رہے ہیں ان کے لیے مزید اور بشارتیں دے رہے ہیں۔ خواص کو وہ بشارتیں دیتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور ان کا پروردگار ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ بشارتیں وہ صحابہ کو دے رہے ہیں۔ ان کے اوپر جائیں تو پھر وہ اور جو ارباب بصیرت ہیں، اہل دل ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں کو غیر سے پاک کر کے صرف اور صرف اللہ وحدہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اگر وہ سوتے بھی ہیں تو ان کے سینوں سے اللہ کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایسے قلوب کو وہ بشارتیں دینے والے ہیں کہ تمہارا مقام اللہ نے کتنا بلند کیا ہے، تمہیں کیسی رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ساری مخلوق کو وہ جس درجے کی بھی ہو اسے بشارت حضور کے ہی در سے ملا کرتی ہے، ساری مخلوق کو انہی کے در سے بشارتیں ملتی ہیں۔ چوتھی خوبی بیان فرمائی، وَنَذِيرًا، اور وہ ڈرانے والے بھی ہیں، وہ ڈرانے والے بھی ہیں۔ وہ کہاں کہاں؟ ایک تو عامہ مخلوق کو وہ ڈراتے ہیں کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر جہنم کے سزا کے مستحق قرار پاؤ گے، عذاب جہنم میں تمہیں جھونک دیا جائے گا، کون تمہیں اس سے بچانے والا ہوگا؟ عامہ مخلوق کو یوں ڈرایا، اور پھر جن کے مراتب سوا ہیں ان کے لیے انذار بھی جداگانہ ہوا کرتا ہے۔ جن کے مرتبے بلند ہو گئے انہیں وہ یوں بھی خوف دلاتے ہیں کہ سیئات، ان کے حسنات کی جو نیکیاں ہیں، نیکوں کے لیے جو نیکیاں ہیں وہ ابرار کے لیے تو سیئات کے درجے میں ہوا کرتی ہیں، کہ تمہارا مقام یہ نہیں ہے کہ تم رب کی عبادت و بندگی میں صرف اسی پہلو پر رک جاؤ، تمہارا مقام تو اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ تو یہ تو عامہ مخلوق ہے کہ وہ نماز میں بھی کھڑی ہے اور دل و دماغ بھی پراگندہ ہے، خیال بھی منتشر ہے، ادھر ادھر بھی وہ سوچ رہی ہے۔ تم تو وہ ہو کہ نماز میں کھڑے ہو، تمہارے پیر میں لگا تیر نکال لیا جائے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو،
کہ اس درجے پر پہنچو تو تمہارے لیے کامیابی ہے، اسے نہ پا سکو تو پھر تو تمہارے لیے اللہ اپنی امان رکھے، تمہارے لیے پھر ہلاکت ہوگی۔ تو وہ انذار فرمانے والے ہیں، جو جس درجے کا ہے اسے اس درجے سے ڈرانے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، پانچویں خوبی، پانچویں شان بیان فرمائی، اور وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ وہ ساری مخلوق کو رب کی طرف بلاتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں ان کی شان تو دیکھو کتنی بلند و بالا ہے، اگر وہ اپنی طرف بھی بلاتے تو ساری مخلوق کھینچی چلی آتی، وہ اپنی طرف بھی بلاتے تو کون ہوگا جو ایسے حسین چہرے کو نہ دیکھنا چاہے گا؟ کون ہوگا جو اس دستے کرم سے نکلنے والے پانی سے سیراب نہ ہونا چاہے گا؟ کون ہوگا جن کے قدموں کے نیچے پتھر بھی موم ہو جائے اس قدموں کا بوسہ نہ لینا چاہے گا؟ وہ ساری مخلوق کو اپنی طرف بھی بلاتے تو وہ ایسے عظیم الشان ہیں کہ سب ان کی طرف کھینچے چلے آتے، لیکن قربان جائیں وہ مخلوق کو اپنی طرف نہیں بلاتے بلکہ وہ مخلوق کو اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں کہ لوٹ آؤ اس رب کی طرف جس نے تمہیں وجود دیا ہے، اس معبود کی طرف جس کی بارگاہ میں تمہیں پلٹ کر کے جانا ہے، جس کی بارگاہ میں تمہیں کھڑے ہونا ہے، بے اذنہ ہی اسی کے امر سے اور اسی کے حکم سے بلاتے ہیں۔ یہاں ان کی اپنی طبیعت کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ جو کرتے ہیں اپنے رب کے حکم سے کرتے ہیں۔ پانچ خوبیوں کے بعد چھٹی خوبی بیان فرمائی، وہ سراج منیرا، اور ان کی چھٹی خوبی، چھٹا وصف یہ ہے کہ وہ روشن کر دینے والے سورج ہیں، وہ روشنی عطا کرنے والے سورج ہیں۔ وہ کیسے سورج ہیں؟ وہ ایسے سورج ہیں انہی کے آنے سے تو جہالت کے بادل چھٹے ہیں، تاریکی کے بادل چھٹے ہیں اور رشد و ہدایت کا آفتاب چمکا ہے۔ لوگوں کو ہدایت ملی ہے، رہنمائی نصیب ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوا ہے۔ چراغ روشن از نور خدائی، جہاں راہ دادا از ظلمت رہائی۔ وہ ایسے روشن چراغ ہیں جو کہ نور خدا سے روشن ہیں، اور انہی نے سارے جہان کو تو ظلمت سے نجات عطا فرمائی ہے۔ وہ سراج منیر ہیں، وہ روشن چراغ ہیں، وہ ساری کائنات کو روشنی عطا فرمانے والے ہیں۔ وہ خود ساری کائنات کو روشنی دیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ روشنی بانٹتے بانٹتے ان کی روشنی اور ان کی نورانیت میں فرق آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب تبارک و تعالی سے عرض کیا، بار الہ میں تیرے خزانے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیسے تیرے خزانے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ اپنے گھر کے سامنے تم چراغ اور آگ روشن کرو، آگ جلاؤ، پھر سارے لوگوں کو بلاؤ اور انہیں یہ کہو کہ تم آؤ اور اس آگ سے تم اپنے چراغ جلا جلا کر لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے بلایا، ساری مخلوق آئی، سب نے اپنے اپنے چراغ جلائے، اپنے گھروں کو لے کر کے گئے، سب کے گھر بھی روشن ہو گئے، اور حضرت موسیٰ نے جو آگ جلائی تھی وہ اب بھی جوں کی توں باقی ہے، اس میں کوئی کمی نہ آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ میرے خزانوں کا یہی حال ہوتا ہے، اس سے جتنا بھی خرچ کیا جائے اس میں کمی نہیں آتی ہے۔ اب اس پر اہل نظر نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام سراج منیر ہیں، وہ روشن چراغ ہیں، ان سے ساری دنیا روشن ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ان کی روشنی
گھٹنے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بلکہ قرآن مجید نے تو سورج کو بھی سراج فرمایا کہ سورج بھی تو سراج ہے، وہ بھی تو روشنی دیا کرتا ہے۔ اس پر کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ زمین والوں کے لیے سراج ہیں، سورج وہ آسمانوں کا سراج ہے، دونوں کی کیفیتوں میں تھوڑا فرق ہے۔ سورج وہ ہے جس سے آسمان اور آسمان کی منزلیں روشن ہوا کرتی ہے، نبی کریم علیہ السلام وہ سراج ہیں جن سے فرشتوں کی محفلوں میں اجالا ہوا کرتا ہے۔ وہ سراج جو کہ آسمانوں میں چمکتا ہے وہ تو آب و گل کا، مٹی اور پانی کا سراج ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تو جان و دل کے چراغ ہیں، جان و دل کے سراج ہیں۔ سورج اگتا ہے تو لوگوں کو نیند سے اٹھا دیا کرتا ہے، وہ بیدار ہو جایا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایسے سراج ہیں کہ مخلوق معدوم تھی، حضور نے اسے عالم میں موجود کر دیا ہے اور اسے وجود بخش دیا ہے۔ تو حضور جو سراج ہیں وہ اللہ کے ایسے سراج ہیں جس سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور ان کی رہنمائی میں بندے مومن دنیا سے لے کر آخرت کا وہ سفر کرتا ہے جو پھر رب کی تجلیات میں گم ہو جایا کرتا ہے۔ مولا کریم ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نورانیت سے دل و دماغ ہمارے بھی روشن فرمائے، اور حضور کے اس فیض ظاہر و باطن سے دنیا جہان میں ہمیں بھی فیض عطا فرمائے۔ دو تین باتیں اخیر میں عرض کروں۔ ماہ میلاد النبی شریف کی آمد ہو چکی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر اور ان کے ذکر کے لیے مجلس سے منعقدیں کرتے ہیں، ہم محافل آراستہ کرتے ہیں، گھروں اور مکانوں کو بھی آراستہ کرتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری نبی کریم علیہ السلام کے ماہ میلاد میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرائض و واجبات کی پابندی کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ نبی کریم علیہ السلام ہم سے یہی چاہتے ہیں، ہم رب کے احکام کے پابند ہو جائیں۔ چراغاں ضرور کریں آپ، لیکن کوشش یہ بھی ہو رب کی بندگی سے دل میں بھی چراغاں ہو جائے، رب کی فرما برداری سے دماغ میں بھی روشنی آ جائے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، خاص توجہ کریں۔ ان ایام میں خصوصاً ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی عادت ڈالنی ہے، جو چھوٹ جاتی تھی۔ اب یہ عہد کرنا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا میلاد ہم یوں منائیں گے، آپ نے جو نمازیں ہم پر اپنے رب کی جانب سے فرض کی ہیں انہیں ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جماعت اگر قضا بھی ہو جائے تو نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ صبح کی نماز رات میں دیر تک جاگنے سے چھوٹ رہی ہے تو پھر مت جاگیے دیر تک۔ ایسا جاگنا جو نماز فجر کو ضائع کر دے، ایسے جاگنے کو تو علماء نے حرام فرمایا ہے کہ اتنی دیر تم جاگ نہیں سکتے کہ تمہیں اب یہ لگتا ہے کہ اتنا جاگنے کے بعد صبح نہیں اٹھ سکتا، کہ ایسا جاگنا تو حرام ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت کرنی ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک وقت ہمارا ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ یہ ان کی جانب سے رحمت کثیر سے اپنے دامنوں کو بھرنے کے ایام ہیں۔ یہ تو جب ہم اپنے ظرف کو پھیلائیں گے، اور ظرف وہ دل کا ظرف ہوتا ہے، یہ کپڑے کا لباس اور اس کا دامن نہیں ہوتا، دل کے دامن کو یہاں کھولنا ہوتا ہے۔
اور دل کے دامن کو ان کی بارگاہ میں رکھ دینا ہوتا ہے، وہاں تو رحمتوں کی وہ برسات ہے جس کی کوئی اتھار نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دامن دل کو بچھانا ہے تو ہم درود پاک کی کثرت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، جھوٹ سے اور دوسری برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اور ایک تیسری اہم چیز، اپنے دوست ہوں، احباب ہوں، رشتہ دار، یہ کوشش کریں ہم ان تک ان ایام میں دین کا کوئی نہ کوئی پیغام ضرور پہنچائیں گے، ان تک اسلامی عقیدوں کو پہنچائیں، اسلامی مسائل کو پہنچائیں اور انہیں روشناس کرائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کون سا دین ہمیں دیا ہے جو ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہے؟ تو ایسا نہیں کہ ہم نے وہ نور جتنا پا لیا اسے خود تک محدود رکھیں، بلکہ اس نور کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ جب اس نور کو بانٹنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس نور میں مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ مولا کریم ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سچی الفت و محبت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیں۔